بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اس شخص کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو حج کر کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بغداد میں ملنے کے لیے آیا۔ وہ شخص جب حج کر کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ جب تم نے حج کے لیے گھر کو خیر بات کہا تھا تو کیا تم نے اپنے تمام گناہوں کو بھی خیر بات کہا تھا یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہوا۔ پھر شیخ جنید بولے، پھر تم نے کیسا حج کیا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ اس سفر کے دوران تم نے جس منزل پر پڑاؤ کیا، کیا اس موقع پر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی کوئی منزل طے کی؟ اس نے کہا، حضرت ایسا تو میں نہیں کر سکا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ پوچھا، اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ جب تم نے احرام پہنا تھا اور دوسرا لباس اتار دیا تھا تو اس وقت گناہوں کا لباس اتارنے کی تم نے نیت کی تھی؟ اس نے کہا، حضرت میں نے ایسا تو نہیں کیا۔ فرمایا، جب تم نے احرام پہنا تھا تو تقوی کا لباس پہننے کی نیت کی تھی؟ اس نے کہا، شیخ جنید میں نے ایسا بھی نہیں کیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کی تھی تو کیا اپنے دل و جان سے اپنے آپ کو اپنے مالک کے حوالے کیا تھا؟ حضرت مجھ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ شیخ جنید دوبارہ بولے، یہ بتاؤ کہ جب تم طواف کرنے کے لیے حجر اسود سے استلام کرتے ہوئے گزرے تھے تو کیا محبوب کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کی لذت تم نے محسوس کی تھی؟ حضرت یہ کیفیت مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ جب ملتزم سے لپٹے تھے تو محبوب سے معانقہ کرنے کی لذت ملی تھی؟ حضرت مجھے کوئی ایسی لذت نصیب نہیں ہوئی۔ آپ نے دوبارہ پوچھا، یہ بتاؤ جب غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعائیں مانگی تو کیا تمہیں محبوب کے دامن کو پکڑ کر اپنی آرزو پیش کرنے کی کیفیت نصیب ہوئی تھی؟ حضرت مجھے ایسی کوئی کیفیت نہیں نصیب ہوئی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے رمل کیا تھا تو کیا اس وقت تمہیں ففروا الی اللہ والی کیفیت نصیب ہوئی تھی؟ حضرت مجھے ایسی کیفیت نصیب نہیں ہوئی۔ فرمایا، جب عرفات میں پہنچے تھے تو کیا تمہیں اللہ کی معرفت مل گئی تھی؟ حضرت مجھے ایسی کسی معرفت کا کوئی پتہ نہیں۔ آپ نے دوبارہ پوچھا کہ جب تم مقام عرفات میں قیام کر رہے تھے تو کیا ایک لمحے کے لیے بھی تمہارا کامل دھیان اللہ کی طرف گزرا؟ کہا نہیں۔ فرمایا، پھر تم نے عرفات کا قیام کہاں کیا؟ اچھا یہ بتاؤ جب تم مزدلفہ گئے اور اپنی دلی مراد پائی اور اس کے بعد تم نے خانہ کعبہ میں کیا جمال خداوندی کا مشاہدہ کیا؟ اس نے کہا نہیں، مجھ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ آپ نے فرمایا، پھر تم نے در حقیقت کعبے کا طواف ہی نہیں کیا۔ اور یہ بتاؤ جب تم نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تو کیا تم نے صفا پاکیزگی اور مروہ نیکی کا مقام حاصل کیا؟ اس کا جواب نہیں میں تھا۔ آپ نے فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے سعی نہیں کی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم منا میں آئے تو کیا تمہاری تمام خواہشیں ختم ہو گئیں؟ اس نے کہا نہیں حضرت، ایسا میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر تم منا کہاں گئے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم مقام قربانی پہ ذبح پہ گئے
اور قربانی ادا کی تو کیا تم نے خواہشات جسمانی کی تمام صورتوں کی قربانی دی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر تم نے کوئی قربانی نہیں دی، اور یہ بتاؤ جب تم نے کنکریاں پھینکنے کا عمل کیا تو جتنے دنیاوی خیالات تم سے چمٹے ہوئے تھے کیا تم نے ان سب کو اپنے آپ سے الگ کر کے پھینکا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر تم نے کنکریاں نہیں پھینکیں اور حج کے شعائر ادا ہی نہیں کیے، لہذا جاؤ، واپس جاؤ اور اس طریقے پر حج کرو جس طریقے پر میں نے تمہیں بتایا ہے، تاکہ تمہیں مقام ابراہیم نصیب ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کی بتائے ہوئے تعلیمات اور نقوش کے مطابق ہمیں اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طریقے سے اللہ والے عبادات کرتے تھے، حج کرتے تھے اور تعلیم اور تلقین فرماتے تھے، اللہ پاک ہمیں ان کی پیروی کرتے ہوئے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔